دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی تمیز اور بغیر تمیز میں کتنا فرق ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں ایک سوئمنگ پول میں وہ کھڑے ہوئے, تو ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو لائی سوئمنگ سکھانے کے لیے, وہ انگریز خاتون تھی. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. خلاصہ یہ کہ تمیز, یہ کس پر بات ہو رہی ہے؟ جب بات کرو آرام سے, تمیز سے. تو وہ خاتون لے کر آئی اپنے بچے کو, انگریز خاتون سوئمنگ سکھانے کے لیے, چھوٹا بچہ. ادھر ایک پاکستان کی خاتون, وہ بھی اپنے بچے کو تیراکی سکھانے کے لیے. کہہ رہے ہیں دونوں کا اسٹائل میں نے دیکھا. انگریز خاتون اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا چھلانگ لگاؤ. بچے کو ڈر لگ رہا ہے, پہلی دفعہ سوئمنگ پول میں جا رہا ہے. ماں کہہ رہی نہیں تم کر سکتے ہو, تم بہادر ہو, تمہارے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے, جذبہ رکھا ہے, اور تم جب سوئمنگ پول میں اترو گے دوسرے بچے بھی تمہیں دیکھ کے حوصلہ کریں گے, مجھے پتا ہے. تم بڑی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور جو پاکستانی تھی اس نے کہا بیٹا چھلانگ لگاؤ. نہیں, بے غیرت, $50 ضائع کرا دیے میرے. میں کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں لے کر آؤ, یہ یہاں یہی کرے گا, یہ جہاں جاتے کتوں کی طرح ذلیل کرتا ہے. میں یہ بات دونوں کی سیم ہے نا, اسٹائل کیا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اسٹائل تمیز سے بات کرنا سیکھے گا. یہ بیوی سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ باپ سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ ماں سے بھی اسی طرح بات کرے گا. تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں. تمیز کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ ہو رہی ہے. جو بات آرام سے عزت کے ساتھ رسپیکٹ دے کے طنز نہ کیا کرو. بعض دفعہ انسان چیختا نہیں ہے لیکن طنز ایسے کر رہا ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے انسان, آگ لگ جاتی. جیسے ساس نے بول دیا نا بہو سے. اب ساس نے کہیں بیان سنا کہ بات ہمیشہ آہستہ لاؤڈلی نہیں, بڑے آرام سے بات کرنی چاہیے. اب وہ بہو کو سمجھا رہی ہے دیکھیے بیٹا تمہاری ماں نے تمہیں بالکل بھی سلیقہ نہیں سکھایا ہے, لگتا ہے تم لوگ بھنگیوں چماروں سے تمہارا تعلق رہا ہے. اسٹائل تو یہاں بھی, لیکن یہ تو بھائی اس سے تو بہتر تھا چیخ لیتے. کیا خیال؟ تو تنزیہ جب اسٹائل ہوتا ہے نا اصلاح کا گھروں کے اندر, اور چیخنا چلانا ہوتا ہے, اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو عزت دینا سیکھیں, اس سے عزت ہوگی. اور آرام سے بات کریں. یہ کس کا حکم ہے؟ لقمان علیہ السلام کا. آج نوجوان جو ہے نا اس پہ فخر کرتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو میں کچھ بھی بول دیتا ہوں. بھائی یہ تو پاگل ہونے کی علامت ہے, آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا. ایک دفعہ وہ کیس آیا, طلاقیں دیتے ہیں لوگ غصے میں. کیس آیا, میں نے غصے میں دھڑ 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 طلاقیں دیتی ہوں, اور میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. میں نے پاگلوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ان کی بیویاں پھر ان کے نکاح میں نہیں رہتی. میرے پاس کیس آیا, غصے میں پاگل ہوا, قتل کر دیا. زندگی برباد ہو گئی بندے کی, زندگی برباد ہو گئی. رو رہا ہے کہ یار میں نے کیا کیا. تو غصے میں پاگل ہونا, میٹر گھوم جانا, یہ ڈائلاگ بتانے کی نہیں ہے کہ میں تو پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں. تو ہوتا ہے ہر آدمی کے ساتھ, وہ ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہر آدمی پہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں, لیکن اس کو کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہو جائے تو انسان توبہ استغفار کرے, اس پہ فخر نہ کرے کہ ہم تو الحمدللہ گھر میں پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر. میں تو دیکھو ایک واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. باری تھی حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے تو سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہیں اس میں. حضرت عائشہ نے کیا کیا, وہ حلوے کی پلیٹ پیغمبر کے ہاتھ سے لے کے زمین پہ دے ماری اور وہ توڑ دی. صحابہ بھی موجود تھے, اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے, صحابہ بھی موجود تھے. آپ بتاؤ یہ بظاہر کتنی بڑی ایک یعنی نبی موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, آپ اپنے دوستوں میں ہو اور آپ کی بیوی حرکت کرے آپ کے دوستوں کے سامنے, برتن زمین پہ توڑ دے, آپ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے رکھ کے چماٹ لگایا, یہ بولو گے نا, دوستوں کو فخر سے بتاؤ گے یار میری بیوی نے ایسا کیا میرے ساتھ. اور تیرے بھائی کا تو جب غصہ آتا ہے تو تجھے پتا ہے تیرا بھائی پھر دیکھتا نہیں ہے کون ہے سامنے. یہ فخر سے بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بس تیرے بھائی کو غصہ آیا, تیری بھابھی پہ اس نے چائے کا کپ توڑا, میں نے رکھ کے چماٹ لگایا. ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو یار, سید الانبیاء ہیں, سرور کائنات ہیں. زوجہ نے یہ کام کیا, آپ غصے سے مغلوب نہیں ہوئے, آپ نیچے بیٹھ گئے, برتن کو جمع کیا, صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. غیرت محبت میں کیا اس نے کہ بھائی میری باری ہے, میں چاہتی ہوں شوہر کی توجہ میری طرف رہے. اور زینب جو ہے اس میں حلوے بھیج کے توجہ کدھر کر رہی ہے؟ اپنی طرف کر رہی ہے. تو غیرت میں ہوا ہے, وہی بھی غصہ نہیں آیا پیغمبر کو. تو گھر بسانا ایسے لوگوں کا کام ہے جو غصے سے مغلوب نہیں ہوتے, جو بات بات پہ کھوپڑی گھومتی ہے, طلاقیں دیتے ہیں, قتل کرتے ہیں. تو یہ کمال نہیں ہے جو آج نوجوان کہتے ہیں ابے تیرے بھائی کا غصہ آتا ہے, میں تو پھر دیکھتا ہوں, میں تو پھر دیکھتا ہی نہیں کون ہے سامنے. تو ٹھیک ہے بیٹا, تو دیکھتا ہی نہیں ہے کون ہے سامنے, تو پھر تو سالوں سے بھی تو پٹتا ہے نا. وہ بھی تو واقعہ. اچھا جتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں نا ایک طرف کا واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں, تیرے بھائی کو غصہ یہ کیا, آگے سے کیا ہوا پھر وہ تو بتانا. وہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ آگے سے کیا ہوا, وہ پی جاتا ہے. تو اس لیے غصے میں پاگل ہو جانا, گھروں میں شور شرابے, چیخنے چلانے کا معمول, قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی ہر ایک سے ہو جاتا ہے, انسان ہے بھائی. تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ استغفار ہوتا. میں بعض دفعہ اخلاق پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں, گھر میں جا کے چیخ رہا ہوتا ہوں میں, تو مجھے خیال آتا ہے ابھی بیان ہم نے اخلاق پہ کیا اور کیا ہو رہا ہے, چیخ رہے ہیں, تو پھر توبہ استغفار کر لے. اور کیا